بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنایا تھا، تعصب اور عصبیت کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس یوم فتح مکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر لوگوں کو خطبہ دیا، فقال، اور آپ فرمانے لگے، یا ایہا الناس ان اللہ قد اذهب عنکم عبیت الجاہلیہ وتعاظمها بآبائها، لوگوں جاہلیت کو اللہ نے ختم کر دیا اور وہ عظمتیں جو جاہلیت میں لوگ اپنے ماں باپ کی، اپنے بڑوں کی بیان کرتے، ختم ہو گئی۔ بلکہ آپ نے فرمایا کل امر من امور الجاہلیہ موضوع تحت قدمی، میں جاہلیت کے ہر کام کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں۔ پھر فرمایا فالناس رجلان، اب لوگ دو قسم کے ہیں، بر تقی کریم علی اللہ، نیک آدمی جو اللہ کے ہاں عزت والا ہے، وفاجر شقی ہین علی اللہ، اور دوسرا فاجر اور بدبخت ہے جس کی اللہ کے ہاں کوئی بھی عزت نہیں۔ والناس بنو آدم وخلق اللہ آدم من تراب، اور یہ ساری کائنات آدم کی اولاد ہے اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، یا ایہا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے ایک مرد اور عورت سے تمہیں پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ قبیلے اور برادریاں ہم نے صرف تعارف کے لیے بنائی ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جس کا تقوی زیادہ ہے۔ ربیع بن ابی عبد الرحمن بیان کرتے ہیں، ثلاث من تودیع الاسلام العصبیہ والقدریہ والروایہ عن غیر ثقہ، تین باتیں جب کسی کے اندر آ جائیں اسلام اس سے رخصت ہو جاتا ہے۔ العصبیہ، جس نے عصبیت اور تعصب اختیار کیا اس نے اسلام کو روانہ کر دیا۔ والقدریہ، جو تقدیر کو جھٹلاتا ہے اس سے اسلام دور ہو جاتا ہے۔ والروایہ عن غیر ثقہ، اور ایسی روایات، من گھڑت قصص، کہانیاں سنانے والا بھی دین سے دور ہو جاتا ہے۔ سچ کہا ربیع بن ابی عبد الرحمن نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں سے یأتی علی الناس زمان، ایک ایسا وقت آنے والا ہے لوگ آپ کے پاس آئیں گے، یأتونکم من الاحادیث، ایسے قصے، ایسی کہانیاں لے کر، اور کہیں گے یہ حدیثیں ہیں، ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم، نہ تم نے مجھ سے سنی ہوگی میرے صحابہ، نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہوگی، یہ من گھڑ، یہ بناوٹی قصے اور کہانیاں۔ فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم، ان لوگوں سے بھی بچ جانا اور ان من گھڑ قصص، واقعات اور کہانیوں سے بھی بچ جانا۔ لا یضلونکم، کہیں یہ تمہیں گمراہ نہ کر دے، گمراہ لوگوں سے بچ کے رہنا اور ان کی پھیلائی ہوئی گمراہیوں سے بھی بچ کے رہنا۔ لا یضلونکم ولا یفتنونکم، کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دے، کہیں تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ فتنے اور گمراہی سے بچنے کا ایک ہی اصول ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے صحابہ، میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اس کے رسول کی سنت ہے، جس کو کتاب و سنت آج بھی ہم کہتے ہیں۔ جو اس کو تھام لے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جس نے ان دونوں کو چھوڑ دیا یا دونوں میں سے کسی ایک کو ٹھکرا دیا وہ کبھی گمراہی اور فتنے سے بچ نہیں سکے گا۔